اب تو خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا، اب تو خدا ہمیں جہنم میں بھیج دے گا، اور یہ سوچتے ہوئے ہم ہر گناہ کرنے لگتے ہیں۔ تو حدیث کیا ارشاد فرماتی ہے کہ مومن نہ صرف امید ہے نہ صرف نا امیدی، خوف و رجا کے درمیان زندگی گزارتا، یعنی ایک طرف خدا کی نعمتوں کا، خدا کی اجر کا، جنت کا شوق بھی اس کے دل میں ہے، اور دوسری طرف سے اللہ کا ڈر بھی اس کے دل میں، دونوں چیز ہونی چاہیے، امید بھی اور ڈر بھی۔ ڈر اور امید دونوں کے درمیان مومن زندگی گزارتا ہے، تب اس کی زندگی معرفت کی زندگی کہلاتی، تب اس کی زندگی کامیاب زندگی کہلاتی، اور اسی زندگی کو ہم کامیاب زندگی کہہ سکتے ہیں۔ تو خدا کی معرفت کا حاصل کرنا، خدا کی صحیح شناخت حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم کیا کریں، خدا کی صحیح شناخت حاصل کریں، خدا کی صحیح معرفت حاصل کریں۔ کیسے معرفت ہوگی خدا کی؟ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں غور و فکر کریں، خدا نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس میں ہم غور و فکر کریں۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ بدن، یہ نظام، یہ زندگی، یہ نعمتیں، اس سے ہم خدا کی معرفت کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اگر خدا نے یہ نعمتیں ہمیں نہ دی ہوتی تو ہم کیسے زندگی گزار رہے ہوتے، کیسے رہ رہے ہوتے۔ آج یہ اللہ کا احسان ہے کہ خدا نے اتنی عظیم نعمت ہمیں دنیا میں عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں کیا کریں گے، اضافہ کریں گے۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم کفران کرو گے، خدا کی نعمتوں کا انکار کرو گے، تو بے شک ہمارا عذاب سخت ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اگر ہم خدا کی صحیح معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور کفران نعمت نہ کریں۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس کا انکار نہ کریں، بلکہ ہر نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کیا جائے۔ ہر نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ نے آنکھ دی، آنکھوں سے آپ قرآن پڑھیے، آنکھوں سے آپ امام حسین کے غم میں آنسو بہائیے، آنکھوں سے آپ خدا کے خوف میں آنسو بہائیے۔ اس نعمت کا شکریہ یہی ہے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی، ذکر خدا کریے، اللہ کا ذکر کریے، اس کی نعمتوں کو یاد کریے زبان سے، شکر کریے، اللہ نے زبان دیا۔ اللہ نے ہاتھ پیر دیے، اس سے آپ دوسروں کی مدد کریے، فیملی کی مدد کریے، گھر والوں کے لیے حلال روزی کمائیے۔ یہ تمام چیزیں نعمتوں کا شکریہ کہلاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کی معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، وہ اللہ کی صحیح معرفت نہیں رکھتا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اہل بیت کی صحیح معرفت حاصل کریں۔ دعا میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک۔ پروردگار ہمیں اپنے نفس کی معرفت عطا فرما کہ اگر تو نے ہمیں اپنے نفس کی معرفت عطا نہیں کی تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان پائیں گے۔ وَاللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اور پروردگار ہمیں اپنے رسول کی صحیح معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر تیرے رسول کی صحیح معرفت حاصل نہیں کرتے تو ہم تیرے حجت کو بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ تیری جو حجت ہے اس کو بھی ہم نہیں پہچان پائیں گے۔ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار تو اپنے حجت کی ہمیں صحیح معرفت عطا فرما۔ فإنک ان لم تعرفنی حجتک،
اگر تیرے حجت کو، تیرے امام کو ہم نہیں پہچانیں گے تو ضللت عن دینی، ہم اپنے دین سے گمراہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج وقت کے امام کی معرفت بالکل اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے جس طریقے سے خدا کی معرفت ضروری ہے، جس طریقے سے رسول کی معرفت ضروری ہے، اسی طریقے سے وقت کے امام کی معرفت بھی ضروری ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اسی طریقے سے وقت کے امام کی معرفت بھی کیا ہے؟ ضروری۔ خود امام کی معرفت بھی ضروری، اور امام کا وجود اس کائنات میں بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے انسان کے بدن میں دل ہوتا ہے، اور دل جب تک دھڑک رہا ہوتا ہو، انسان کی زندگی چل رہی ہو، دل کی دھڑکن رک جائے، انسان کی زندگی کی گاڑی کیا ہو جائے گی؟ اسٹاپ ہو جائے گی، رک جائے گی۔ دل کی دھڑکن اگر رک جائے تو انسان کی زندگی کی جو گاڑی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ اسٹاپ ہو جائے گی، رک جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دل وہ ہے جو پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ امام کا وجود اس کائنات میں بالکل دل کی طرح ہے۔ ایک شخص تھا جو ممبر پہ خطبہ دے رہا تھا مسجد میں، اور وہ انکار کر رہا تھا کہ امام کی ضرورت نہیں ہے، امام کا ہونا ضروری نہیں۔ تو ہشام ابن حکم جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد خاص تھے، وہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اے خطیب، تم انکار کرتے ہو کہ ایک امام کا ہونا ضروری ہو، کس بات کے لیے انکار کرتے ہو؟ میرا ایک سوال ہے، اس سوال کا تم جواب دو، اس کے بعد تمہارے لیے واضح ہو جائے گا کہ امام کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ انسان کا جو بدن ہے اس کو کون چلاتا ہے؟ انسان کے جو بدن ہے اس کا نظام ہے، کون چلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ انسان کے بدن کے نظام کو انسان کا دل چلاتا ہے، ہارٹ چلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو ارادہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کھاتا ہے، وہ کہتا ہے سوتا ہے، وہ کہتا ہے اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے مجلس میں جانا ہے مجلس میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جانا ہے تو نہیں جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد دل ہے جو پورے بدن کے نظام کو چلا رہا ہے، پورے سسٹم کو چلا رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ دل چلا رہا ہے۔ تو ہشام ابن حکم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ انسان کے بدن میں اگر ایک دل نہ ہو تو انسان کا نظام چلے گا؟ کہا نہیں چل سکتا۔ اگر انسان کے اندر ڈیسیژن پاور اور دل اور قلب نہ ہو تو پھر وہ کچھ بھی کرتا ہوا نظر آئے، بیلنسنگ اس کی بگڑ جائے گی۔ لیکن کیونکہ دل ہے، وہ دل پورے نظام کو بدن کے چلا رہا ہے یا نہیں؟ تو ہشام ابن حکم نے کہا کہ اے خطیب، تم یہ بتا دو کہ جب انسان کے بدن کا چھوٹا سا نظام بغیر دل کے، جو انسان کے بدن کا امام ہے، نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام بغیر امام کے کیسے چل سکتا؟ تو امام کی معرفت، رسول کی معرفت بھی ضروری ہے۔ ہم لوگ کتنا امام کی معرفت رکھتے ہیں، کتنا امام کو یاد کرتے ہیں؟ وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ کون سی موت ہوتی ہے؟ جاہلیت کی موت ہوتی۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلی، اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان رہا ہے اور دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہو، یعنی اسلام سے پہلے جو لوگ آئے اور بغیر اسلام کے دنیا سے چلے گئے، ویسی موت اس کی کہلائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امام کی معرفت کے بغیر جا رہا ہے۔ امام کی معرفت انسان کے وجود میں نور کا کام کرتی، نورانیت کا کام کرتی۔
تو اگر کوئی شخص معرفت امام کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مر۔ امام کی معرفت کیا ہے؟ صرف امام کا نام آتا ہو کہ 12 امام کا نام کیا ہے؟ امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہی اللہم صلی علی محمد یا نہیں؟ امام کی معرفت یہ ہے کہ نام کے ساتھ ساتھ ان کی صفات کو بھی جانتے ہوں، ان کی خصوصیات کو بھی جانتے ہوں، ان کی صحیح شناخت رکھتے ہوں، اور صحیح شناخت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت بھی کرتے ہوں، ان سے محبت بھی کرتے ہوں۔ کس طریقے سے لوگوں نے ولایت اہل بیت پر اپنے بچوں کو پروان چڑھایا ہے، ولایت اہل بیت کو اپنے بچوں کے دلوں میں اتارا ہے، کتنی مشقت سے یہ ولایت ہم تک پہنچی۔ آج تو بہت آسان ہے، پہلے زمانے میں ولایت کے جرم میں گلا کاٹ دیا جاتا تھا، گھر کے گھر تباہ کر دیے جاتے تھے کہ یہ اہل بیت کی ولایت رکھنے والے ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ آج بھی مارا جا رہا ہے کہیں کہیں، لیکن پہلے یہ شدت اور تھی، سادات و نسل سادات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شیعت دنیا میں نہ پھیلنے پائے، ولایت اہل بیت دنیا میں نہ پھیلنے۔ لوگ یہ سوچتے تھے، کتنی سادات کو زندہ زندہ قتل کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ولایت اہل بیت پائی۔ ولایت اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی قیمتوں سے، بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی زحمتوں سے ہم تک پہنچی۔ آپ دیکھیے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو اسود دوئیلی، ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد بلند آواز۔ ابو اسود دوئیلی وہ صحابی ہیں کہ وہ عربی دان بھی ہیں، یعنی عرب کے ادیب ہیں، عرب کے لٹریچر کو جاننے والے، عرب کی لینگویج پہ خاص مہارت، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ہے 5-6 سال کی، اور وہ بیٹی جس کو محبت مولائے کائنات و امیر مومنان پہ پروان چڑھایا تھا، وہ بیٹی ایک مرتبہ معاویہ کی طرف سے، امیر شام کی طرف سے ان کے گھر میں حلوہ بھیجا جاتا۔ دیکھیے کیسے محبت اہل بیت کو ہمارے دل سے اور معرفت اہل بیت کو ہمارے دل سے نکالنے کی کوشش کی گئی، کیسے ہمیں ولایت سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ دیکھیں تو حلوہ بھیجا، بچی تھی، حلوہ کھا لیا۔ اب جب باپ گھر میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بتایا گیا کہ حلوہ آیا تھا، آپ کا بھی حصہ رکھا ہوا ہے، آپ بھی کھا لیجئے۔ پوچھا یہ حلوہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا امیر شام کا ایک سپاہی لے کر آئے تھے۔ بچی نے کھایا؟ ہاں بچی نے کھا لیا۔ اب ابو اسود دوئیلی کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ حلوہ کیوں بھیجا گیا؟ یہ حرام لقمہ امیر شام کی طرف سے کیوں بھیجا گیا؟ کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ کہا یہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہمارے دل سے محبت علی ابن ابی طالب کو نکال دیا جائے، اس لیے حلوہ بھیجا جا رہا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم کو حلوہ کھلایا جا رہا ہے، حرام لقمہ کھلایا جا رہا ہے، کیونکہ جس شکم میں، جس پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا اس میں ولایت اہل بیت کا ٹکنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے حرام لقمے کھلا کر ان کے دل سے محبت اہل بیت کو نکال دی۔ کتنی پالیسی چلی جاتی تھی، کتنی پلاننگ کی جاتی تھی۔ جب بیٹی کو خبر ملی، باپ نے یہ کہا کہ بیٹا یہ حلوہ تو معاویہ نے بھیجا تھا، اور یہ حلوہ جو ہے اس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ تو بیٹی نے ایک مرتبہ حلوے کو جا کے الٹی کر دیا، نکال دیا، اور نکالنے کے بعد فصیح عرب کی بیٹی نے بہترین انداز میں شعر کہا۔ کیا کہا؟ اب شہ دل مظفر یبن ہند نبی علیہ احساب مدین۔ اے ہند جگر خار کے بیٹے، کیا ایک زعفرانی حلوے کے لیے ہم اپنا دین اور حسب و نسب بیچ دیں گے؟
ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا ممکن نہیں۔ معاذ اللہ کیف یکون ھذا، معاذ اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک زعفرانی حلوے کے ذریعے ولایت مولائے کائنات کو، جو ہمارے لیے کیمیا ہے، جو ہمارے لیے سب سے عظیم ثروت ہے، اپنے دل سے نکال دیں۔ اب شہد المزعفر یبن ہند نبی علیک احسابا و دینا، معاذ اللہ کیف یکون ھذا، معاذ اللہ یہ کیسے ممکن ہے جب کہ ہمارا آقا اور مولا امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات بھیجیں۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ تو بے شک عزیزوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ولایت اہل بیت کو لوگوں تک پہنچائیں، معرفت اہل بیت کو لوگوں تک پہنچائیں، معرفت خدا کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری پبلک ایسا نہیں ہے کہ نہیں چاہتی ہے، وہ خدا کو بھی چاہتی ہے، وہ رسول کو بھی چاہتی ہے، وہ اہل بیت کو بھی چاہتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی عاقبت کو بخیر کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ ہر کوئی بہتری کی طرف چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو ایک اچھی سکون کی زندگی نصیب ہو، مرنے کے بعد عذاب میں گرفتار نہ ہو، بلکہ جنت و بہشت کی نعمتوں سے اس کو نوازا جائے۔ کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو معرفت خدا اور اہل بیت کی طرف دعوت دی جائے۔ اہل بیت کی معرفت صحیح حاصل کرو، خدا کی معرفت صحیح حاصل کرو، کیونکہ اگر ان کی صحیح معرفت ہوگی تبھی اطاعت ہو سکتی۔ بھائی جب آپ کسی چیز کو جانیں گے تو فالو کریں گے، نہیں جانیں گے تو فالو نہیں کریں گے۔ خدا کو جانتے ہیں، خدا کے بتائے ہوئے احکام کو جانتے ہیں، اس لیے فالو کرتے ہیں۔ اہل بیت کو جانتے ہیں، اہل بیت کے بتائے ہوئے احکام کو جانتے ہیں، اس لیے فالو کرتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ کی معرفت کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا، اتنی زیادہ آپ کی اطاعت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی رب کو، خدا کو پہچاننے کے لیے نفس کی معرفت ضروری ہے، اہل بیت کو بھی پہچاننے کے لیے خود کو پہچاننا ضروری ہے۔ ہم کہاں ہیں، کس لیے بنائے گئے ہیں، ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں کتنے دن کے لیے آئے ہیں، پھر یہاں سے ہمیں چلے جانا ہے، مر کے جانا ہے۔ جب آنکھ بند ہو گئی تو دنیا سے پوری طور پہ قطع تعلق ہو جاتا ہے، پھر نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اولاد ہے، نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مرنے کے بعد بھی کوئی ایک دنیا شروع ہونے والی۔ جس طریقے سے اس دنیا سے پہلے ہم مختلف دنیا گزار کر آ رہے ہیں، عالم ذر میں تھے ذرے کی شکل میں، عالم اسلاب میں تھے، عالم ارحام میں تھے، اور اب عالم دنیا میں آئے ہیں، اور عالم دنیا کے بعد اب ہم اس کے بعد عالم برزخ میں جانے والے ہیں۔ تو عزیزوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت اور خدا کی صحیح معرفت حاصل کریں، پہچانیں، اور صرف پہچانیں نہیں بلکہ ان سے حقیقی محبت کریں، کیونکہ محبت ہے، حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جو کسی کی معرفت رکھتا ہے وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ خدا سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے ہم خود کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر ہماری محبت حقیقی ہے، اگر حقیقتاً ہم خدا اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے اندر اطاعت ہونی چاہیے، بندگی ہونی چاہیے۔ ان المحب لمن یحب مطیع۔ صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ تاصل الہ وطن تظہر حبہ۔ خدا کی معصیت کرتے ہو جب کہ تم یہ بھی اظہار کرتے ہو کہ خدا سے محبت کرتے ہو۔
تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمرک فی الفعال بدیع۔ تمہارا یہ کام بہت عجیب و غریب ہے کہ خدا سے محبت اور خدا سے محبت کے ساتھ ساتھ خدا کی معصیت اور گناہ بھی کر رہے ہو۔ یہ عجیب کام ہے، ایک طرف یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم خدا سے محبت کرنے والے ہیں اور دوسری طرف خدا کی معصیت کر رہے ہو۔ یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتا ہے کہ ایک طرف محبت خدا اور دوسری طرف معصیت و گناہ میں مرتکب ہوتے جا رہے ہیں؟ ایک طرف اس بات کا دعویٰ کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور دوسری طرف گناہ کو انجام دیں۔ تاصل الہ وانت تظہر حبہ، خدا کی معصیت کر رہے ہو جبکہ یہ ظاہر کرو کہ تم خدا سے محبت رکھتے ہو۔ ھذا لعمرک فی الفعال بدیع، یہ تمہارا کام ایک عجیب کام ہے، ایک نیا کام ہے کہ ادھر سے دعوی محبت بھی ادھر سے معصیت بھی۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے عزیزوں، اگر خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا کی اطاعت و بندگی کریں، اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کی اطاعت کریں، کیونکہ اہل بیت کا راستہ خدا کا راستہ ہے، خدا کا راستہ اہل بیت کا راستہ، اہل بیت کا راستہ خدا کا راستہ۔ اگر حقیقی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم حقیقی محبت کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں، ان کو فالو کریں، وہ جو ہم سے چاہتے ہیں اس کو انجام دیں، اور جو کام نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، اس کام کو کیا کریں؟ ہم ترک کریں۔ دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، دین کی صحیح معلومات حاصل کریں تاکہ ہم جو ہے اہل بیت کی صحیح اطاعت کر سکیں۔ دین اگر سیکھنا چاہیں تو بہت آسان، نہ سیکھنا چاہیں تو بہت مشکل۔ کوئی بھی کام آپ سوچ لیں کہ ہمیں کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر وہ آسان ہوتا جاتا ہے، اسباب فراہم ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے قائلی کی چلو دیکھتے ہیں ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں، تو ویسے ہی اللہ کی بندگی ہے، دین کی معلومات ہے، دین کی معرفت ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں صحیح دین سیکھنا ہے، مکمل طور پہ دین کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ اور لیکن اگر قائلی برتیں گے تو قائلی برتیں گے۔ تو اسلام بہت ہی خوبصورت، بہت ہی سلجھا ہوا مذہب، اسلام سے بہتر دنیا میں کوئی مذہب آپ کو نہیں ملے، البتہ حقیقی اسلام، اہل بیت والا اسلام، بیکار والا بناوٹی اسلام نہیں، جہاں اہل بیت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا، رسول اللہ کے بعد ایک نیا اسلام قائم کر دیا، وہ اسلام نہیں۔ حقیقی اسلام جو ہے، جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی دین نہیں، اس سے بہتر دنیا میں کوئی قانون نہیں، اس سے بہتر دنیا میں کوئی شریعت نہیں ہے عزیز۔ آئیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ امام حسین کی جو یہ عظیم قربانی امام حسین نے دی ہے، یہ قربانی کیوں دی؟ یہ قربانی اسی لیے دی ہے تاکہ اس قربانی کے صدقے میں اسلام زندہ ہو جائے، اسلام کا قانون زندہ ہو جائے، خدا کی شریعت زندہ رہ جائے، اس لیے قربانی۔ ورنہ امام حسین بھی بیعت کر سکتے، کیوں گئے اپنے گھر والوں کو شہید کرتے؟ اتنا ظلم، تشدد، اتنے مصائب، اتنی سختیاں کیوں برداشت کی؟ کس لیے برداشت کی؟ کہ صرف ہم آئیں، مجلس میں بیٹھیں اور کچھ اچھی اچھی باتیں سنیں اور واہ واہ کریں اور چلے جائیں؟ نہیں، امام حسین کا جو مقصد ہے، امام حسین نے جب کربلا کے لیے آپ نے نکلے ہیں مدینے سے، بلکہ مکے سے جب آپ نکلے ہیں تو آپ نے کہہ دیا کہ میرے خروج و میرے جانے کا جو مقصد ہے
وہ صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تاکہ میں امر بالمعروف کر سکوں اور نہی عن المنکر کر سکوں، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے سکوں اور برائی سے روک سکوں، یہ میرا مقصد ہے۔ تو اگر ہم اس مقصد سے دور ہو جائیں، اس مقصد کو نہ پہچانیں، اس کی صحیح شناخت حاصل نہ کریں، تو سمجھ جائیے کہ ہم مقصد امام حسین علیہ السلام سے دور ہوتے۔ کون ہے جو دین کے لیے اتنی عظیم قربانی دے سکتا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ آج 10 دن جو ہم مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، یہ کیوں منا رہے ہیں؟ تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر باقی رہیں، ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں، اور جس دن آپ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہو جاتے ہیں، اس دن اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کے لیے کہے۔ جناب حر کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب حر وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے، نہیں روکا ہے۔ اور جب امام حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا تو ابن زیاد کے حکم سے حر آیا اپنا لشکر لے کر، اور یہ بھی امام حسین کا کرم دیکھیے کہ جب لشکر لے کر آیا ہے تو گھوڑوں کی زبانیں باہر تھیں، اتنی گرمی تھی عراق میں، اتنی شدت کی گرمی تھی کہ سارے گھوڑے پیاسے تھے۔ امام حسین نے اس مقام سے پہلے جہاں ٹھہرے تھے اور تمام اپنے مشکیزوں میں پانی بھر کے رکھا تھا، وہ تمام مشکیزوں کے دہانے کھول دی، مشکیزیں کھول دیے، کہا کہ جاؤ حر کے لشکر کو پانی پلا دو، حر کا لشکر پیاسا ہے، گھوڑے پیاسے ہیں۔ اللہ، کون حر؟ جو راستہ روکنے آیا ہے۔ کون حر؟ جو ابن زیاد کے حکم سے گرفتار کرنے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اس حر کو حسین پانی پلا رہے ہیں۔ مولا حر کو پانی پلا رہے ہیں جبکہ اس نے آپ سے پانی کا مطالبہ نہ کیا۔ مولا عاشور کے دن آپ ہی ہوں گے جب اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے ہوں گے، لیکن کوئی علی اصغر کو پانی پلانے والا نہ ہوگا، بلکہ سے شعبہ تیر بھیج کر علی اصغر کے گلے کو چھید دیا جائے گا۔ عزیزو اجرکم اللہ، امام حسین وہ ہیں کہ جو حر کے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن حسین عاشور کے دن علی اصغر کو جب لے کر آئے ہوں گے اور علی اصغر کو پانی نہ ملا ہوگا تو حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جب پانی پلا دیا، نماز پڑھ لیا، اس کے بعد وہاں سے نکلنے لگے تو حر نے امام حسین کے جو گھوڑا تھا، گھوڑے کے لجام پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ آپ کو نہیں جانا، ابن زیاد کا حکم ہے کہ میں آپ کو لے کر کوفہ چلوں۔ تو امام حسین نے ایک جملہ کہا حر سے کہ اے حر ثقلت کا امو، تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے۔ یہ وہ جملہ تھا کہ عرب میں بہت شدت سے کسی کو کچھ کہنا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا، برا مانا جاتا۔ ایک مرتبہ حر کے دل میں جو ایمان تھا وہ جاگا۔ آقا، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں بھی اس کے ماں کا نام اپنی زبان پہ لیتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ عزیزو، حر کے دل میں یہی محبت فاطمہ تھی جس نے حر کو نجات دیا۔ ہاں، عاشور کے دن شب عاشور، حر وہ ہیں کہ جو اپنے کو جنت و جہنم کے بیچ میں دیکھ رہے ہیں۔ اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ اے حر، میں تو اگر کوئی پوچھتا کہ سب سے بہادر کون ہے یزید کے لشکر میں تو میں تمہارا نام لیتا، اور تمہاری یہ کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں؟ اور کہتا ہے میں اپنے کو جنت و جہنم کے بیچ دیکھ رہا ہوں۔ سحر کا وقت ہوا، حر نے اپنے بیٹے کو لیا، گھوڑے کو اٹھایا اور آہستہ آہستہ لشکر امام حسین و خیام امام حسین کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ ہاں، ایک مرتبہ حر نے بعض نقل میں یہ بھی ہے کہ حر نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی کہ جب حسین کی بارگاہ میں پہنچے تو شرمندگی نہ ہو۔ پٹی باندھی ہوئی تھی، گھوڑے سے
چلتے ہوئے چلے آئے امام حسین کی طرف۔ جب امام حسین کے قریب پہنچے ایک مرتبہ قدموں پر گرا دیا، آقا حلی توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب حر کو اپنے پیروں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے حر انت حر فی الدنیا والآخرہ کما سمت کا امک۔ اے حر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو دنیا میں بھی آزاد تھے، تم تو آخرت میں بھی آزاد ہو، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام ہی حر رکھ دیا ہے۔ لیکن حر کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، میرے بیٹے کو شہادت کی اجازت دے دیجیے۔ حر ابھی آئے ہو، ہمارے مہمان ہو، حر حسین شرمندہ ہے، ایسے عالم میں ہمارے مہمان ہوئے ہو کہ حسین تمہاری میزبانی نہیں کر سکتا، تمہاری خدمت نہیں کر سکتا۔ آقا بس اجازت دیجیے کہ میں اپنے بیٹے کو اور میں خود بھی آپ کو اپنے راہ میں آپ کو قربان کر دوں۔ جیسے ہی اجازت مانگا، بہرصورت پہلے حر نے اپنے بیٹے کو مقتل کی طرف روانہ کیا۔ بیٹا مولا اس سے زیادہ اور میں شرمندگی کو تحمل نہیں کر سکتا، بس اجازت دیجیے اپنی جان کو آپ کی راہ میں قربان کر دوں۔ بیٹے کو بھیج دیا، بیٹا مقتل میں جاتا ہے، لڑنا شروع کرتا ہے، جنگ کرنا شروع کرتا ہے۔ جنگ کرتے کرتے جب زخموں سے چور ایک مرتبہ آواز دیتا ہے، بابا مدد کو آئیے، بابا نصرت کو آئیے۔ ایک مرتبہ حر دوڑے دوڑے باپ بیٹے کی بالین پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ حر سے پہلے امام حسین حر کے بیٹے کی بالین پر بیٹھے ہوئے۔ ایک مرتبہ حر نے کہا، آقا آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ تو کہتے ہیں کہ اے حر میں جانتا ہوں کہ بیٹے کا داغ کتنا سخت ہوتا ہے، ایک باپ کے لیے جوان بیٹے کا سامنے مرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں کہوں گا آقا آپ نے حر کو نہ دیکھ پائے، حر کی بیٹے کی بالین پر خود پہنچ گئے۔ ارے وہ بھی وقت آنے والا ہے کہ آپ کا کڑیل جوان علی اکبر آپ کی نظروں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، سینے میں برچھی کی انی لگی ہوگی، بابا میں برچھی میرے سینے میں اذیت کر رہی ہے۔ آقا علی اکبر کے سینے سے برچھی کیسے نکالیں گے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس خلیل سے عبادت قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل و کامل نصیب فرما، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔